ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور اور سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھنا، کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں، بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک بار پھر شام سخن میں عبداللہ عباسی، ندا مرزا اور برکت خان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی خوبصورت سی شام اردو کے معروف اور ممتاز مزاح نگار مرزا فرت اللہ بیگ کے نام۔ مرزا فرت اللہ بیگ ستمبر 1983 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حشمت بیگ تھا۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول دہلی میں حاصل کی۔ بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد حیدرآباد دکن میں ملازمت اختیار کر لی اور وہاں مختلف عدالتی عہدوں پر فائز رہے۔ آخر میں مددگار معتمد داخلہ ہو گئے، اسی عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ حیدرآباد کی ادبی صحبتوں نے مرزا میں ادبی ذوق کو جلا بخشی اور ان کا شوق قلم مزاح نگاری میں جولانیاں دکھانے لگا۔ فرت اللہ بیگ کا سب سے پہلا مضمون عصمت بیگ کے فرضی نام سے شائع ہونے والے رسالے افادہ میں چھپا۔ ان کا عنوان ہم اور ہمارا امتحان تھا۔ 1937 میں باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا، اگرچہ انہوں نے ہر موضوع تاریخ، تحقیق، سوانح وغیرہ پر لکھا، مگر مزاحیہ رنگ غالب رہا۔ ان کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے چھپ چکے ہیں۔ ان کی کئی تخلیقیں مثلا میری داستان،
دہلی کا یادگار مشاعرہ، نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر اردو ادب میں یادگار ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے 1947 میں وفات پائی تھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے آباء و اجداد نے شاہ عالم ثانی کے عہد میں دہلی سے نقل مکانی کی۔ ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں حاصل کی۔ سن 1905 میں ہندو کالج سے BA کی سند حاصل کی۔ بعد ازاں حیدرآباد کی عدالت عالیہ میں رجسٹرار بھی رہے۔ ان کی مزاح نگاری میں قاری کی دلچسپی کا سامان ملتا ہے اور گہری معنی خیزی اور معاشرتی طنز قاری کو اپنے ماحول کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی سنجیدہ نگارشوں کو اردو میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی، جبکہ ان کی مزاحیہ اور طنزیہ تحریروں کو زیادہ پسند کیا گیا۔ ان کے مضامین کی 7 جلدیں چھپی ہیں۔ مختلف تنقید نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں رائے زنی کرتے ہیں۔ مثلاً مرزا صاحب کے قلم سے سلاست اور فصاحت کا دامن بہت کم ہی چھوٹنے پاتا ہے۔ عبدالقادر سروری مرزا فرحت اللہ بیگ کا بیان بہت سادہ و دلاویز ہے، جس میں تصنع نام کو نہیں۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں فرحت کی زبان شگفتہ فارسی آمیز ہے اور بعض اوقات تمسخر کچھ اس طرح ملا ہوتا ہے کہ جس میں پھول اور کانٹے نظر آئیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں خوش مزاقی کی سڑک کے داغ بیل مجھ جیسے گمنام شخص کے ہاتھوں ڈلوائی گئی۔ محمود نظامی نے لکھا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ ان خاص انشا پردازوں میں سے ہیں جنہیں ان کے خاص ظریفانہ انداز نگارش کی بدولت ایک خاص مقام و مرتبہ عطا ہوا۔ اسی لیے ایک نقاد نے فرمایا ان کی زبان میں ایک مخصوص چٹخارا، ایک مخصوص چاشنی ہے۔ ان کے بے ارادہ ظرافت کی آمیزش بھی ایک نمایاں خوبی ہے جو اس طرز میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی تحریروں پر ڈپٹی نذیر احمد کی خطیبانہ قوت بیانی حاوی تھی۔ عظمت اللہ خان نے اس سلسلے میں بڑے پتے کی بات کی ہے۔ نذیر احمد کی کہانی ایک وصیت کی تکمیل میں دلی کا یادگار مشاعرہ پھول والوں کی سیر دہلوی معاشرت کی عکاسی پر فرحت کو عہد مغلیہ کے آخری دور کی معاشرت اور تمدن کا صحیح، دلکش اور بہترین عکاس کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ وہ مزاجن مشرق پرست تھے اور اہل مشرق کی ماضی پرستی سے بھی آگاہ تھے۔ انہوں نے دلی میں آنکھ کھولی اور وہیں پرورش پائی۔ چنانچہ دلی والوں کے لباس، طور طریقوں اور تہوار کے سلسلے میں ان کا قلم خوب گلکاریاں کرتا ہے۔ انہوں نے ماضی کی عظمت کے قصے اور تقریبوں کا احوال لکھا اور قارئین سے خوب داد وصول کی۔ فرحت اللہ بیگ کے یہاں خاکہ نگاری یا شخصیت نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ ان کے تحریر کردہ خاکے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اسی طرح ایک وصیت کی تکمیل میں اور دلی کا یادگار مشاعرہ بھی مختلف شخصیات کا جامع تصور پیش کرتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نہ مدلل مداحی کرتے ہیں اور نہ ہی ممدوح کی بجائے خود کو نمایاں کرتے ہیں۔ وہ جس کا نقشہ کھینچتے ہیں اس کے خوبیوں، خامیوں، عادات و اطوار، لباس، ناک نقشہ، قرض، ہر چیز چلتی پھرتی تصویر کی طرح آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ مضامین فرحت کے مصنف لکھتے ہیں کہ ہنسی ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، ایک نفسی انصبات ہے۔ اگر دل و دماغ پر ایک انصبات کی کیفیت چھا جائے اور کبھی لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھل جائے
ایک آدھ بار قارئین پھول کی طرح کھل کر ہنس پڑے تو ایسا مضمون خوش مذاقی کا بہترین نمونہ ہوگا۔ فرحت اللہ بیگ کے یہاں خاکہ نگاری یا شخصیت نگاری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر کردہ خاکے نذیر احمد کی کہانی کے نظیر ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ مرزا صاحب کی ایک اور خوبی جزیات نگاری بھی ہے۔ وہ جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی قاری کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے مضمون دلچسپ اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ ان کی تحریر میں منفرد قسم کا لطیف مکالماتی تصادم دکھائی دیتا ہے جو نشاط فکر اور معنیاتی جمال کا آفاق خلق کرتا ہے، اور مفاہیم سماجی تحریمات پر دھیمے لہجے میں نشتر زنی بھی کرتے ہیں جو معدوم ہوتے ہوئے تمدن کا ماتم بھی ہے۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ مرزا فرد اللہ بیگ اپنی زندگی میں کبھی سماٹرا انڈونیشیا نہیں گئے، مگر اس پر ایک سفر نامہ لکھ ڈالا۔ مرزا فرد اللہ بیگ نے اس ماحول میں آنکھ کھولی جب پرانی تہذیب دم توڑ رہی تھی، سر سید کی تحریک اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ ایسے میں مرزا صاحب نے محسوس کیا کہ پرانی تہذیب میں زندگی کی اعلیٰ قدریں موجود ہیں۔ انہیں عہد رفتہ کی ان قدروں سے دلی لگاؤ تھا، اسی لیے وہ اپنی بھرپور کوششوں سے پرانی یادوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ مرزا فرد اللہ بیگ نے اپنی نثر نگاری کی غرض و مقاصد خود بھی بیان کر دیے ہیں۔ مضامین لکھنے میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پرانے مضمون جو بزرگوں کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں تحریر کی صورت میں آ جائیں تاکہ فراموش نہ کیے جا سکیں، اور خوش مذاقی کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرت کا پرچار کیا جائے۔ مرزا فرد اللہ بیگ ان خاص انشا پردازوں میں سے ہیں جنہیں ان کے خاص ظریفانہ انداز نگارش کی بدولت ایک خاص مقام و مرتبہ عطا ہوا۔ اس لیے نقاد محمود نظامی نے کہا، ان کی زبان میں ایک مخصوص چٹخارا، ایک مخصوص چاشنی ہے۔ ان کی بے ارادہ ظرافت کی آمیزش بھی ایک نمایاں خوبی ہے جو اس طرز میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، دہلی سے دیرینہ تعلق کی بنا پر ان کی زبان میں ٹکسالی زبان کا چٹخارا آ گیا ہے۔ تمام نقاد اس بات پر متفق ہے کہ مزاح نگاری میں فرحت کی کامیابی کی ضامن ان کی دلکش زبان ہے۔ فرحت کی زبان نرم و نازک تھی جیسے ریشم، لطیف تھی جیسے شبنم، سبک تھی جیسے پھول کی کلی، شیریں تھی جیسے مصری کی ڈلی۔ عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں کہ مختصر جملے، موضوع الفاظ، خوش آہنگ لب و لہجہ، محاورات کا برمحل استعمال، نامانوس الفاظ سے گریز، یہ وہ عناصر ہیں جنہوں نے فرحت کی تحریر کا تانا بانا بنا ہے۔ فرحت کا کوئی مضمون محاورہ بندی سے خالی نہیں تھا، حد یہ کہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے محاورے بھی استعمال کر جاتے، لیکن سلیقے سے۔ نثر میں محاورات کا استعمال عیب نہیں، یہ زبان کی دلکشی اور چاشنی کا باعث ہوتے ہیں اور تہذیب کی علامت ہے۔ البتہ رکیب اور سبک محاورے استعمال کیے جائیں تو مضمون کا لطف ختم ہو جاتا ہے، یہ خوبی کے بجائے عیب بن جاتا ہے۔ مرزا صاحب کی ظرافت بہت ہی لطیف قسم کی ہوتی ہے، قہقہے کا موقع کم ہی ملتا ہے، البتہ زیر لب تبسم کی کیفیت ضرور ملتی ہے۔ فرحت واقعہ، کردار اور موازنے وغیرہ سے تبسم کی تحریک دیتے ہیں، الفاظ و جملوں کو ایسی شگفتگی اور دلکشی سے پیش کرتے ہیں کہ دل و دماغ ایک انصباتی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے اور ہونٹوں پر تبسم خود ہی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ مزاح نگاری کا اصل کمال اور وصف یہی ہے۔ ان کے ہاں طنز کا عنصر بہت کم ہے، وہ خوش مذاقی اور ہلکی اور لطیف ظرافت کے قائل تھے۔ ان کے مضامین میں
संजीदगी और ज़राफ़त का फनकाराना इम्तिजाज पाया जाता है। अलबत्ता उनके मज़मून नई और पुरानी तहसीब की टक्कर में तंज का पैराया साफ नजर आता है, लेकिन इसमें जहरनाकी नहीं। उनकी ज़राफ़त बेतसू और बनावट से पाक होती है। मिर्जा साहब ने अपनी मज़ाह निगारी को मकसदियत के ताबे रखा। वो गुजरे हुए वाक़यात का तस्करा करते हुए एक मिटती हुई तहसीब के नादिर नमूने हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहते हैं, लेकिन अगर इसमें एहतियात से काम ना लिया जाए तो अदबी मज़ामीन महज तासुराती मज़ामीन होकर रह जाएंगे। लेकिन उनकी ज़राफ़त और शगुफ्ता बयानी इनमें भी दिलकश रंग भर देती है। वो वाक़यात पर गहरी नज़र डाले हुए इस तरह बयान करते हैं कि उनकी सकालत खत्म हो जाती है और एक जिंदगी की उमंग पैदा हो जाती है। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी में रकम दराज है। कहते भी जाते थे, भाई क्या मजे का खरबूजा है, मियाँ क्या मजे का आम है। मगर बंदाए खुदा कभी ये न कहा कि बेटा जरा चख कर देखो ये कैसा है। मैंने तो तहिया कर लिया था कि मौलवी साहब ने अगर झूठों भी खाने को पूछा तो मैं सचमुच शरीक हो जाऊंगा। मिर्जा साहब के अक्सर मज़ामीन कहानी का रंग लिए हुए हैं। अंदाज़े बयान अफसानवी है, जिसकी वजह से कारी की दिलचस्पी आखिर तक बरकरार रहती है। उन्हें दास्तान सिराई का भी बहुत शौक था। बाज़ मज़ामीन तो ऐसे हैं जो एक कहानी के तकाज़ों को बहुत उम्दगी से पूरा करते हैं। उनके कुछ ऐसे मज़ामीन नज़ीर अहमद की कहानी, एक वसीयत की तकमील में, दिल्ली का यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, दहलवी माशरत की अक्कासी। विक्रम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, मगर हमारा वक्त हुआ जाता है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन। अरसे दराज तक याद रहने वाली इस शाम सुखन में हमारी कोशिश उर्दू अदब को फरोग देना है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारा नंबर है 99958246। पेशकश रजिया अशरफ, निदा मिर्जा। तरतीब व तहरीर और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर बरकत खान।